پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سجدے بھی کر کر دیکھ لیے، دعائیں بھی مانگ کر دیکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ کر دیکھ لیے، تہجد بھی پڑھ کر دیکھ لی، تسبیح بھی پڑھ کر دیکھ لی، لیکن یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کبھی اس سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا، تم جس کے آگے روتی آنکھوں سے مانگتے ہو وہ تو سارے کائنات کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے جس نے کائنات کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پوری کی۔ وہ تمہاری ایک چھوٹی سی دعا کو کیسا ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ تم خود سوچو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کر تڑپ کر اپنے رب سے کچھ مانگو اور وہ پھر عطا نہ کرے؟ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ امید دلائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یہ بات بہت اچھی ہے، جان لو کہ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا۔ تمہاری دعا آہستہ آہستہ تمہارے لیے راستے بناتی ہے اور معجزوں کو تمہارے قریب لے کر آتی ہے۔ بعض دفعہ انسان مایوس ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ حالات کیسے چینج ہوتے ہیں۔ اگر وہ اب تک تمہیں دعا اور تہجد کی توفیق دے رہا ہے، سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ جب تمہارا دل دعا مانگ کر پر امید ہوتا ہے کہ میرا اللہ دعا قبول کر لے گا۔ دل کا ایک ہی دعا پر اٹک جانا اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ اگر تمہیں ایسا محسوس کرنے لگو تمہارا دل دعا کرتا نہیں تھک رہا، تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے والا ہے۔ وہ دعا جو اللہ پر توکل کرنے والی ہو وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ معجزات دیکھتا ہے۔ ہمیں توکل اللہ پر کرنی ہے، یہ ہے بہت مشکل کام۔ تبھی تو اللہ کو توکل والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پر تم یہ بات جان لو کہ کہانی انہی کی پلٹی ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ضرور نواز دیتا ہے جو اس کی قبولیت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی امید ٹوٹنے لگے تو یہ آیت ضرور یاد رکھنا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اگر اللہ نے تمہارا تعارف تہجد سے کروایا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں قبولیت کے لیے چنا ہے۔ وہ تمہاری جولیوں میں ہزاروں معجزے ڈال دے گا۔ تم جانتے ہو اللہ دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم جلد بازی نہیں کرتے اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور وہی ذریعے قبولیت کا راستہ دکھاتے ہیں، اور وہی ذریعے ہمیں اپنی منزل تک لے کر جاتے ہیں، اور وہی ذریعے ہماری ہر دعا کو قبول کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ جانتے ہو سب سے زیادہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ خود کو پریشان کرنے والی ہر چیز کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون سی چیز تمہارے حق کے لیے بہتر ہے، پھر تم ہر چیز کے لیے اللہ سے جڑ جاتے ہو۔ جانتے ہو کہ دعاؤں کا مکمل مانگنا، ہر چیز کا اپنے رب سے مانگنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اس چیز کی نشانی ہے کہ تم اللہ پر ہی قبولیت رکھتے ہو، اللہ پر ہی اپنی دعا کا توکل رکھتے ہو، اللہ پر ہی یقین رکھتے ہو، اپنا صبر رکھتے ہو کہ اللہ نے میری ہر دعا کو قبول کرنا ہے۔ دعا کی قبولیت کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، اور پھر تہجد جو ہے وہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے۔ تب اللہ تعالیٰ آسمان پر سب سے پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مومن مسلمان، مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو پھر معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا نصیب بدل جاتا ہے،
ہمارا مقدر بدل جاتا ہے۔ جو چیز ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی اللہ ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے۔ ان معجزات کو پانے کے لیے ہمیں اللہ کو منانا پڑتا ہے۔